أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها. اللهم عجل وليك الفرج والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللہ. اس پاک جشن کی قبولیت کے لیے، جس جشن کو دنیا بھر میں یہ جو دو مناسبتیں ہوتی ہیں الگ الگ نام دیے جاتے ہیں، لیکن اکثر جگہوں پر جو آج کے اس جشن کا نام دیا جاتا ہے جو امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علمدار کربلا کی مناسبت سے ہوتا ہے، جشن صبر و وفا. آج کے اس جشن کو عنوان دیا جاتا ہے جشن صبر و وفا. پیکر صبر امام حسین اور مجسمہ وفا جناب عباس علمدار. اس جشن صبر و وفا کی کامیابی کے لیے اور انشاءاللہ بے حق صبر امام حسین علیہ السلام ہماری زندگیوں میں ہمیں صبر کے دامن کو تھامے رہنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے اور بے حق علمدار کربلا ہم سب کو اپنی زندگیوں میں وفادار بن کر زندگی کرنے کی توفیق نصیب ہونے کے لیے جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے اس جشن کو منعقد کر رہے ہیں. دو بھائیوں کا جشن ہے اور دو بھائی نے اگر بھائی ہونے کی مثال پیش کی تو یہ ہے. مطلب کہ بھائی بننا آسان ہے، فائدے کے بھائی بننا بہت مل جائے. ایک روایت اب یاد آ گئی ہے. آخری زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بتائی گئی ہے، ایک دور ایسا آنے والا ہے جس دور میں دو چیزیں بڑی نایاب ہو جائیں گی، کمیاب ہو جائیں گی. ایک وفادار بھائی، دوسرا حلال کمائی. وفادار بھائی کا ملنا مشکل ہو جائے گا آخری دور میں، اور آخری دور میں حلال کمائی کا ملنا سخت ہو جائے گا. خدا تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے بھائیوں کے رشتے کو برقرار رکھنے کا موقع اور توفیق عطا فرمائے. اگر کوئی بڑی کوئی مناسبت یہ بات نہ ہو جائے، سمجھے کسی کا بھائی کافر ہو گیا ہے، کسی کا بھائی مرتد ہو گیا ہے، تو یہ حق ہے کہ اس سے اپنا تعلق تھوڑا سا کم کر لینا چاہیے. اگر چھوٹی موٹی باتوں پر ہم اپنے بھائیوں سے بچھڑے ہوئے ہیں، شاید آج کے جشن میں جناب عباس جو لوگ بھائیوں سے نفرت رکھتے ہوئے آتے ہیں ان کی حاضری پر اتنا زیادہ خوش نہ ہوں جتنا بھائی کے رشتوں کو مضبوط رکھنے والے ہیں، اس لیے کہ آج دو بھائیوں کی وفاداری اور محبت کا جشن ہے. اگر چھوٹی موٹی تلخیاں ہیں ہمارے بھائیوں کے درمیان، خونی بھائی، رشتے کے بھائی، آج کی جناب عباس کے واسطے، جناب عباس کے خاطر ہے مولا آپ کے عشق میں اپنے بھائی کو معاف کر رہا ہوں. آج کے عشق میں، آپ کے عشق میں جو میرا رابطہ کمزور ہو گیا اس رابطے کو میں مضبوط کر رہا ہوں. یہ کریں انشاءاللہ جناب عباس علمدار. خدا تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، اس جشن کو قبول کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ اسی طرح سے در اہل بیت اور خدا کے بارگاہ سے متصل اور منسلک رہنے کی توفیق ہماری زندگی میں آخری سانس تک اور ہمارے بچوں میں، ہماری نسلوں میں یہ توفیق قیام قیامت تک باقی رہنے کے لیے. جتنے بھی حاضرین جشن ہیں
سب کی دلی اور شرعی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے، مخصوصاً جو جہاں بھی جناب عباس اور امام حسین کا جشن کر رہے ہیں، سب کی مرادوں کے پورا ہونے کے لیے دعاؤں میں دعا، سر فہرست دعا امام وقت کی سلامتی اور امام وقت کے جلد ظہور کے لیے صلوات پڑھ محمد یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ شعبان۔ شعبان کے مہینے میں آج ہم کس کی ولادت میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ امام حسین۔ آنے والا مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان۔ ماہ رمضان میں کیا عبادت انجام دی جاتی ہے؟ دنیا بھر میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ ماہ رمضان خدا کی عبادت کا مہینہ، شعبان ہے امام حسین کا مہینہ، رمضان المبارک ہے اللہ کا مہینہ۔ ٹھیک، اللہ کی عبادت ہوتی ہے رمضان المبارک۔ ابھی آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں اور مہینوں میں، ذی الحجہ میں حج کس مہینے میں ہوتی ہے آپ کو خبر ہے؟ ذی الحجہ حج کا مہینہ ہے، دنیا بھر سے لوگ حج کے لیے جاتے ہیں ذی الحجہ میں۔ تو ذی الحجہ میں حج انجام دیا جاتا ہے، دنیا بھر سے دنیا کے مسلمان حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں۔ ذی الحجہ کے بعد والا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کے بعد کون سا ہے؟ محرم۔ محرم کس کا مہینہ؟ شعبان امام حسین کا مہینہ، ماہ رمضان اللہ، ذی الحجہ اللہ کا مہینہ، محرم امام حسین۔ یہ کیا بتانا چاہ رہا ہے خدا؟ امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوں ہم تو امام حسین کے ذکر کے بعد کرتے کرتے جہاں تک ہم پہنچیں گے وہ خدا کے در تک پہنچیں گے، ماہ رمضان المبارک تک پہنچیں گے۔ حج کر کے واپس جائیں، وہ مہینہ گزار دیں تو کس کے در پہ پہنچیں گے؟ امام حسین کی در پہ پہنچیں گے۔ اس مہینوں کی جگہ اور ولادتیں اس میں رکھ کر، عبادتیں اس میں رکھ کر اللہ نے ایک پیغام دنیا کو دینا چاہا۔ اللہ نے یہ پیغام دیا ہے، حج کر کے محرم کا جو چاند نظر آتا ہے اس چاند سے اللہ بتا رہا ہے اگر کوئی میری بارگاہ میں آئے تو میری بارگاہ میں آنے والے کو شیطان کے بہکانے اور بہکانے کا امکان ہے، میں اس بندے کو حسین کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ وہ شیطان سے بچ جائے۔ اور جو امام حسین کی بارگاہ میں آ رہا ہے پھر رمضان المبارک میں جا کے یہ ثبوت دے رہا ہے خدایا تو نے جس کے دامن میں ہمیں دیا تھا اس نے ہم کو بچا رکھا ہے، ہم تیرے در پہ ہی باقی ہیں، کہیں گئے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز جو مہینوں کے ساتھ رکھی گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد شعبان کے بعد رمضان المبارک اور وہاں پر ذی الحجہ کے بعد محرم الحرام، تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ایک روایت ہے، ایک بندہ آیا رسول اللہ کی خدمت میں آ کے کہنے لگا یا نبی اللہ میں نے اس سال 19 حج کامل کر دیا، میں نے اس سال میرا 19واں حج کامل ہوا۔ نبی کریم نے سوال پوچھا، شاید چھٹے امام نے سوال پوچھا کہ حج کر کے کربلا بھی گئے تھے؟ نہیں مولا میں کربلا تو نہیں گیا، میں ابھی تک کربلا نہیں گیا، لیکن ایک واجب جو حج تھا وہ ہو گیا، 18 مستحب حج میں نے کر لیے۔ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ اے بندے خدا ایک اور حج پورا کر لے تاکہ تیرے 20 حج ہو جائیں، تجھے ایک کربلا کی زیارت کا ثواب مل جائے۔ اور جناب عباس کے حوالے سے دو نقطے پھر آپ کو سمجھتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ عید فطر خوشی کا دن ہے، عید غدیر خوشی کا دن ہے، عید قربان خوشی کا دن ہے۔ ٹھیک، عید فطر میں جو اعمال بجائے لائے جاتے ہیں ان میں زیادہ امام حسین ہے۔ عید فطر کے اعمال میں آپ نے بھی پڑھی ہے، ہم نے بھی پڑھی ہے، اعمال عید فطر جب نماز ہم بجا لاتے ہیں نماز کے بعد زیارت امام حسین پڑھتے ہیں، عید قربان کی نماز کے بعد زیارت امام حسین پڑھتے ہیں۔ تو عید فطر اور عید قربان جو دنیا کے مسلمانوں کی خوشی اور عید کا دن ہے،
اس دو مناسبتوں میں امام حسین کی زیارت کو رکھ کر اللہ کیا بتانا چاہ رہا ہے، دین کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ نماز عید پڑھو، حسین کو سلام کرو، نماز عید قربان پڑھو، حسین کو سلام کرو۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ اگر حسین کی شہادت نہ ہوتی، نہ عید فطر ہوتی، نہ عید قربان ہوتی۔ جس نے ان کو بچایا ہے اس کو سلام کرو، اس کو یاد رکھو، اس کو بھولو نہیں۔ تو امام نے فرمایا جس نے حج بچایا ہے، جس نے خدا کی عبادتیں بچائی ہیں، اگر بندہ خدا سے رابطہ رکھے اور محسن کو یاد نہ رکھے تو امام نے فرمایا کہ اس بندے کی عبادت سے خدا راضی نہیں۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم امام حسین کے ساتھ ساتھ دامن خدا کو بھی کیا کریں، تھامے رہیں۔ ایک یہ بات ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے، شعبان کے بعد ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے اور ذی الحجہ کے بعد محرم آتا ہے، اس کے اندر بہت گہرا رابطہ ہے، اس لیے کہ مہینے ہم نے نہیں بنائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور ولادتیں ہم نے نہیں رکھی ہیں یہاں پہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور خدا کا کوئی کام بے فائدہ اور بے مقصد، ہر کام کے پیچھے خدا کے مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد ہمیں دیکھنا ہے اور مقصد کو تھامنا ہے۔ جناب عباس علمدار جن کی ولادت کا آج جشن ہم منا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ساتھ، دیکھیں جناب عباس کے القاب اور آپ کے ناموں میں سے چند نام ہیں، چند باتیں آپ کی خدمت میں، کچھ ایسے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ الفاظ ایک خاص ماحول میں جا کے ایک خاص معنی وہ اپنا لیتے ہیں۔ ابھی آپ حضرات کے لیے مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے بتانا بڑا آسان ہے۔ کربلا کو اپنے ذہن میں رکھیں، واقعہ کربلا کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ واقعہ کربلا کو ذہن میں رکھ کر جو لفظ ہم بتا رہے ہیں، اس لفظ کو سن کر آپ کے ذہن میں کون سی شخصیت آتی ہے؟ آپ جواب میں بلند آواز سے جواب دے سکتے ہیں۔ دوستی، کربلا کے واقعے میں دوستی۔ ڈکشنری کربلا میں دوستی کا معنی دوستی نہیں ہے، حبیب نہیں۔ ڈکشنری کربلا میں اگر ہم کہیں توبہ، استغفار، جناب کربلا کی ڈکشنری میں اگر ہم کہیں پیاسی، جناب کربلا کی ڈکشنری میں اگر یہ جو لفظ ہے رضا، جناب تو ہم بتا دے رہے ہیں آپ سے رضا، جناب زینب کا نام آپ بتا رہے ہیں، مطلب یہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گئی ہے بات ہی۔ جب کربلا کی ڈکشنری میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وفا، جناب عباس علمدار کا نام آ جائے گا۔ الفاظ کبھی کبھی اپنا سفر طے کر کے اس معنی کی جو عالی مثال کسی نے پیش کی ہے اس کو تلاش کرتے ہیں۔ دوستی کی عالی مثال، دوستی کا لفظ ڈھونڈ رہا تھا کہ کس نے دی، دوستی کی عالی مثال کس نے پیش کی۔ جب دوستی نے حبیب کو پا لیا، اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اب دوستی سنو تو حبیب سمجھ لو، حبیب سنو تو دوستی سمجھ لو۔ لفظ وفا تلاش کرتا کرتا دیکھ رہا تھا دنیا میں کون ہے جو وفا کی آخری حد دنیا میں پیش کرے۔ جب کربلا میں عباس کے چہرے پر نظر پڑی تو وفا نے کہا آج کے بعد وفا یعنی عباس، عباس یعنی وفا۔ اب یہاں سے ایک جملہ اور آپ کی زحمت تمام۔ اگر ہم جناب عباس کی وفا کا ذکر کرتے ہیں، جناب حبیب کی صداقت اور دوستی کا ذکر کرتے ہیں، اور جو بندہ ذکر کر رہا ہے یا یہ ورد کر رہا ہے خود کے اندر وفا نہ ہو اچھا لگے گا؟ ایک بے وفا کو وفادار کا ذکر کرنے کے لیے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ بھائی جب میری زندگی میں وفا نہیں ہے۔ ابھی ہم نے شروع میں بتایا تھا دوستی، دونوں بھائیوں کا رشتہ۔ آج جناب عباس، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ سے آپ ہیں، آپ کا ایمان ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کا خیال ہے۔ اگر اس جشن میں دو بھائیوں میں بیٹھ کر کوئی بھائی سے خفا ہے تو سوچیں۔ دو بھائیوں کے جشن میں بیٹھ کر جنہوں نے عالی مثال دی ہے بھائی چارے کی، ایک رشتے کی، بھائی بھائی ہونے کی، ایک ایسا بھائی
جس کی شہادت پر ایک بھائی کہے کہ میری کمر ٹوٹ گئی. ایسی مثال دینے والے دو بھائیوں کی ولادت کے جشن میں ہم بیٹھے اور اپنے خونی بھائی سے، رحمی بھائی سے خفا ہوں. یہ زیب نہیں دیتا. تو اگر ہے تو ایک نیت ہم کریں، آپ کریں، جناب عباس کو خوش کرنے کے لیے آج میں اپنے بھائی کو معاف کر رہا ہوں، اور جو میرے بھائی کا رشتہ ہے اس کو میں برقرار رکھوں گا تاکہ غازی عباس خوش ہو جائے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ خدا تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ خدا اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو حاضرین یہاں پر موجود ہیں، جناب عباس اور جناب امام حسین علیہ السلام کی فضیلتوں کے سائے سب کی حاجتیں اللہ تبارک تعالیٰ پوری فرمائے. انشاءاللہ منتخب امام حسین علیہ السلام کو امام حسین امام کے ظہور میں جلد اللہ تعجیل فرمائے، اور امام کے ظہور کے بعد ہمیں امام کے ناصروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دعاؤں کی استجابت، جشن کی استجابت اور ہماری حاضری کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.